السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ پلیز لائک کمنٹ کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی لے کر آؤں۔ اور کچھ نیٹ ایشوز کی وجہ سے اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں، مے بی کئی جگہوں پر نیٹ ایشوز چل رہا ہے، تو پلیز اس چیز کو سمجھا کریں کہ لیٹ اس وجہ سے ہوتی ہے ویڈیو۔ اور آج سنڈے ہے، یہ ویڈیو پوسٹ ہو جائے گی مے بی 3 بجے تک، اور اس کے بعد پھر رسپانس پہ بات ہے، پھر رات کو تقریباً 9 بجے تک آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ مل جائے گی، رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عابر بھی کچھ دیر اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ یہ تو طے تھا اس ستمگر کو کبھی خود سے دور نہیں چھٹک سکتی۔ اس کی محبت، اس کا عشق اسے خود سے دور چھٹکنے ہی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ عابر بھی گہرے سانس لیتے اپنے اوپر جھکے ستمگر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں آج بھی اس کا واضح عکس تھا، مگر لبوں پر کفل لگا تھا۔ اسفن نے اس کے بکھرے سراپے کو گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی فراک کے بٹن بند کیے تھے، اپنی شال سیٹ کر سیٹ سے پکڑتے اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے۔ اس سے الگ ہوا تو وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ عابر نے نم نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ کچھ پل اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بہت اسفن نے نرمی سے اپنی شرٹ کی مٹھیوں سے چھڑوائی۔ وہ پھر سے اس کی شرٹ مٹھیوں سے جکڑ گئی تھی۔ اسفندیار خان میں ہر رات آپ کی شدتیں سہنے کو تیار ہوں، آپ کی شدتوں میں چھپی سزاؤں کو بھی سہنے کو تیار ہوں۔ آج رات بھی آپ کی دی ہوئی ہر ستم، ہر سزا خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ اپنی مورے سے ہمارے بیچ ریلیشن چھپانا چاہتے ہیں، میں وہ بھی چھپانے کو تیار ہوں۔ کبھی آپ سے سوال نہیں کروں گی، مجھ سے وعدہ کریں آپ صرف میرے رہیں گے، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عابر نے بہتے اشکوں سے وعدہ لینا چاہا تھا۔ اسفندیار خان نے اس کے التجائی لہجے میں اور اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں تڑپ دیکھ کر اپنے لب کھینچ کیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں اسفندیار خان؟ آپ کے عشق میں اپنی انا تک کو کچل دیا ہے۔ ایسے عشق میں پاگل لڑکی ملے گی بھلا آپ کو؟ مجھ جیسا پیار کوئی بھی نہیں آپ سے کر سکتا۔ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ عابر اس کی خاموشی سے تنگ آتی چیخی تھی۔ اسفند نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتا سیدھا ہوا تھا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ عابر نے سیدھے ہوتے اپنی سیٹ اوپر کی تھی۔ اسفندیار خان کی شال اچھی طرح خود پر لپیٹے اپنے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ حور شاہ مینشن کے خوبصورت جدید سٹنگ ایریا میں کمفرٹیبل صوفے پر بیٹھی تھی۔ بلیک جینز پر وہ بلیک شارٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کے ہاف سلیوز تھے۔ اس کی چاکلیٹی سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ سٹنگ ایریا کے وسط جدید آتش دان جل رہا تھا۔ سٹنگ ایریا اچھا خاصا گرم تھا۔ موسم کی حدت میں کافی گرمی آ گئی تھی۔ رات ٹوٹ کر بارش ہوئی تھی، موسم اتنا سرد نہیں تھا، مگر اسے اپنا وجود، اپنی روح جمتی سی محسوس ہوتی تھی، بلکہ اس کے جذباتوں کی طرح جو ہر رشتے کے لیے سرد پڑ گئے تھے، وہ یوں ہی آتش دال جلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے گلاس وال سے برستی بارش کو دیکھے جلتے آتش دان میں بھڑکتی سرخ آگ کو دیکھنے لگ جاتی۔ ظاہر خان نے اسے نہیں چھوڑا تھا، وہ بھی اس کی طرح اپنوں کی سازش کا شکار ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت جاننے کے بعد وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کی نمی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ حور کی آنکھوں کی نمی نے بھی شدت اختیار کی تھی۔ زندگی کی کچھ حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں، اسے بہت پہلے پتا چل گیا تھا، مگر یہ سچائی جو اب اس پر ادراک ہوئی تھی، یہ اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا گئی تھی۔ سلطان شاہ نے اس کی ماں کو مارا تھا، اس کی کسک اس کے دل سے ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آتا تھا اس کا اتنا پیار کرنے والا باپ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ وہ ماجبین کی سچائی بتانا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے مہرماں کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا جاتا جس میں اس کا باپ قاتل تھا۔ وہ سلطان شاہ سے یہ سوال کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اگر سلطان شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا کہ اسی نے اس کی ماں کو قتل کیا ہے، تو وہ کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ اس نے مہرماں کو بے شک کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اس کی ماں تھی۔
اس کا دل اب مہرماں کے لیے تڑپتا تھا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر وہ کتنی بار رو چکی تھی۔ جب سلطان شاہ نے اسے قتل کیا ہوگا اس پر کیا گزری ہوگی؟ جسے محبت کی جائے اس کے ہاتھوں سے مرنا کیسا لگتا ہے؟ وہ نے یہ سب سوچتے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سلطان شاہ پتہ نہیں کب اس کے پاس آ بیٹھے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ آپ کب آئے؟ ہور نے کہتے اپنا ہاتھ سلطان شاہ کے ہاتھ سے چھڑواتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ تب جب میری بیٹی کی خوبصورت آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، سلطان شاہ نے کہتے ہور کا ہاتھ دوبارہ پکڑا تھا۔ ہور کی ہتھیلی اب کی بار اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ ہور اپنا ہاتھ اس بار چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ہتھیلی پر سلطان شاہ کے پرحدت لبوں کا نرم لمس بڑھتا جا رہا تھا۔ ہور کو اپنی ہتھیلی بھیگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی سلطان شاہ رو رہے ہیں۔ ہور کی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ رہی تھی، مگر وہ بے حس بن کر بیٹھی رہی۔ اور تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ ڈالو، جتنا غصہ کرنا ہے چیخنا چلانا ہے چلا لو، مگر یوں خود کو تکلیف مت دو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہارے پاپا تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ سلطان شاہ اس کی نرم ہتھیلی اپنے انگوٹھے سے سہلاتے کپکپاتے لبوں سے بول رہے تھے۔ تمہاری ماں مہرماں بالکل تمہاری طرح تھی، بہت پیار کرتا تھا میں اس سے، آج بھی مہرماں سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ تم سے صرف اس لیے اتنی محبت نہیں کرتا کہ تم میری بیٹی ہو، تم سے محبت کرنے کی ایک وجہ تم میری اور مہرماں کی بیٹی ہو۔ ہور نے سلطان شاہ کو دیکھا جن کے لب کپکپا رہے تھے، اور ان کے کپکپاتے لب دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اس کی ہتھیلی ابھی ابھی تھام رکھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہور کی ہتھیلی میں گر رہے تھے۔ ہور اپنی مٹھی بند کر گئی تھی۔ یہ آنسو سے قیمتی متاع کی طرح عزیز تھے۔ زندگی میں اگر کسی سے پیار کیا وہ مہرماں تھی، اس کے بعد کسی دوسری عورت سے محبت نہیں ہوئی، کبھی کوئی دوسری عورت اچھی ہی نہیں لگی۔ ماجبین سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ میری ہور کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، کسی رشتے کے لیے وہ ترسے نہ، صرف تمہاری خاطر یہ شادی کی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں ایک پل کے لیے اگنور نہیں کیا، تمہیں میں نے پالا ہے، ماں کی طرح بھی اور ایک باپ کی طرح بھی۔ 6 ماہ کی تھی تم جب مہرماں ہماری زندگی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کئی ہفتے سوگ میں رہا، اس دوران تمہیں ماجبین نے پالا۔ ان ہفتوں کے بعد زندگی کا ایسا کوئی لمحہ، کوئی دن نہیں آیا جب میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں کسی کے پاس تنہا چھوڑا ہو۔ جب بھی بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا تو تمہیں ساتھ لے کر جاتا۔ پہلے تمہارے بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماجبین کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ جب تم تھوڑی سی بڑی ہوئی تو صرف تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، کیونکہ میں ماجبین سے جیلس ہو جاتا تھا۔ سلطان شاہ بھیگے لہجے میں بولتے ہنس پڑے تھے۔ اور بھی ان کی طرف دیکھتی بھیگی آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ جانتی ہو تمہاری توجہ میں کسی اور طرف برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پہلا باپ ہوں جو اس طرح جیلس ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے ہور کے گال پر پڑنے والے گڑھے پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ ہور اب کی بار شدت سے رو دی تھی۔ وہ جب مسکراتی تھی سلطان شاہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے گڑھے پر انگلی رکھتے تھے یا پھر اس کے گڑھے پر اپنے لب رکھتے تھے۔ ماجبین سے نکاح کے بعد اسے اپنا کمرہ علیحدہ رکھا۔ یہ سچ ہے میں مہرماں کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی ہور کو ماں کا رشتہ دینا چاہتا تھا، مگر میں پھر بھی کبھی ماجبین پر بھروسہ نہ کر سکا۔ پتہ نہیں کیوں، شاید تمہیں لے کر بہت انسیکیور تھا، اس لیے تم چھوٹی سی تھی، تمہارا ہر کام خود کرتا تھا، تمہیں فیڈر دینے سے لے کر رات کو تمہیں اپنی باہوں میں جھولے دینے تک۔ کبھی تمہارے لیے کوئی جھولا نہیں خریدا، کیونکہ میری باہوں کا جھولا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ تمہیں یاد تو ہوگا 5 سال تک تمہیں اپنی گود میں سلاتا تھا۔ اور سلطان شاہ کی بات پر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اور میری زندگی کا یہ سب سے بڑا ریگریٹ ہے، کاش میں ماجبین سے شادی نہ کرتا تو تم شاید اس دن سلطان مینشن نہ چھوڑتی۔ میرا یقین مانو میں نے تمہاری خاطر ماجبین سے شادی کی۔ تم مجھے خود غرض سمجھ رہی ہو، میں نے تو کبھی ماجبین کے پوری طرح حقوق بھی نہیں نبھائے۔ مجھے بتاؤ تمہیں ایسا کیا برا لگا، ایسی کس بات نے ہرٹ کیا جو تم اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے تم سے یہ حقیقت چھپائی کہ ماجبین تمہاری سگی ماں نہیں ہے، یہ بات کچھ اور بھی ہے۔ سلطان شاہ نے ہور کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ پاپا ایسا کیا ہوا تھا جو ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی؟ ہور نے سلطان احمد شاہ کا سوال اگنور کیے ان سے سوال پوچھا۔ مہرماں کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے میری محبت قید لگتی تھی،
اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور کچھ ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ اس کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ سلطان شاہ سپاٹ لہجے میں بولے، اور سلطان شاہ کے جھوٹ پر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور ایسے مت رو میری جان، تمہیں ماجبین اس گھر میں نہیں چاہیے تھی، میں نے اسے ادھر سے بھیج دیا۔ اب کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ سلطان شاہ نے حور کا ہاتھ پکڑے مضطرب لہجے میں کہا، کچھ نہیں پاپا، میں کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ حور نے التجائیہ لہجے میں کہا، حور میں چاہتا ہوں تم اپنی میڈیکل کی تعلیم دوبارہ شروع کر دو۔ سلطان احمد شاہ گہرا سانس بھر کر بولے تھے، 2 دن سے وہ ان سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس کی ناراضگی دور کرنے کی، مگر وہ ایسے ہی خاموش تھی۔ سلطان شاہ کی بات پر حور نے سسکاری لی۔ اس ستمگر کا ستم یاد آیا تھا، کس طرح اس نے اس کے ڈاکومنٹس جلائے تھے۔ حور کیا ہوا ہے؟ سلطان احمد شاہ نے تڑپتے ہوئے حور کو گلے سے لگانا چاہا۔ وہ صوفے سے اٹھتے گلاس وال کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پاپا مجھے میڈیکل میں نہیں جانا، اب میں اپنی اسٹڈی دوبارہ نہیں شروع کر سکتی، آئی کانٹ۔ حور نے سپاٹ انداز میں مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سلطان احمد شاہ صوفے سے اٹھتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ حور میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے انسسٹ نہیں کیا، تم اگر اپنی اسٹڈی دوبارہ نہیں شروع کرنا چاہتی مت کرو، میں نے اپنا تمام بزنس، بینک بیلنس، یہ گھر، اپنی تمام پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے۔ اب ہماری کمپنی کا کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی چیک، کوئی بھی ٹینڈر تمہارے سائن کے بغیر پاس نہیں ہوگا۔ تم آج سے حور اینڈ شاہ کمپنی کی CEO ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنا بزنس سنبھالو۔ سلطان احمد شاہ کی بات پر حور نے حیرت و استجاب سے انہیں دیکھا۔ لیکن پاپا میں کیسے؟ حور ان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ اسی کا تھا جو سلطان شاہ کا تھا، وہ اس کا ساتھ تھا، مگر اس طرح سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا، پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کا اسے CEO بنا دیا تھا۔ وہ کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ حور میں چاہتا ہوں تم اسٹرانگ ہو جاؤ، تمہیں زندگی میں کبھی میری یا کسی کی ضرورت نہ پڑے، تم مجھ سے یا پھر کسی سے بھی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ تمہارے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، تمہیں ارحام خان زادہ کے ساتھ نہیں رہنا، اس لیے تمہیں کبھی بھی کسی کی پناہ کے، کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم گھر چھوڑنے کے بجائے دوسروں کو مجبور کر دو وہ تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ سلطان شاہ مضبوطی سے بولے تھے۔ حور لب کاٹتے گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ کے الفاظ یاد آئے تھے، بہت غلط کیا تم نے، 6 ماہ پہلے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی، ساری عمر اب تم صرف میری بن کر رہو گی، تمہیں میرے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ سزا لگے یا جزا، گزرے گا تو میرے ساتھ ہی۔ حور نے ستمگر کے لفظ یاد کرتے اپنا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ حور، کیا تم ارحام سے محبت کرتی ہو، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سلطان احمد شاہ نے مضطرب ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ 2 دن سے اس سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے جنون عشق کی کیفیت دیکھی تھی۔ حور نے سلطان شاہ کی بات پر خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ محبت اس کے لبوں سے یہ لفظ زیر لب دہرائے تھے۔ سماعتوں میں پھر سے اس زندہ وجود کا الٹ پلٹ دینے والے مغرور و بلا کے ہینڈسم انسان کے لفظ گونجے تھے۔ تم اتنی خوبصورت ہو، ارحام خان زادہ پر خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ تمہاری دشمن سچ میں تمہاری خوبصورتی ہے، تم جنون ہو میرا، تم طلب ہو میرا، تم نشہ ہو میرا۔ سب اس میں محبت کہاں تھی؟ جنون تھی تو وہ اس کی، مگر محبت تو اس کی بالکل بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کیوں اس کی محبت ہونے لگا؟ وہ مغرور ظالم انسان۔ حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی۔ اچھی طرح جانتی ہو، اس دن بھی اپنا مطلب پورا کرنے آیا تھا، اپنے طلب مٹانے آیا تھا۔ ان 6 ماہ میں دن رات، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اور سب کچھ سوچتے روحانسی ہوئی تھی۔ اس کی دن رات کی شدتیں یاد آئی تھی۔ وہ بے رحم جلاد انسان اپنی پناہوں سے آزادی ایک پل کے لیے نہیں دیتا تھا۔ حور نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ حور کی آنکھوں کی شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سٹنگ ایریا میں شاہزیب خان کی بھاری آواز گونجی تھی۔ حور اور سلطان شاہ شاہزیب کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حور شاہزیب خان کو دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیجتے رخ پلٹ گئی تھی۔ سلطان شاہ کے آگے بڑھتے خوشی سے شاہزیب کے گلے لگے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، تمہاری بیٹی مل گئی۔ میں آج ہی کینیڈا سے آیا ہوں، مجھے جیسے ہی خبر ملی سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔
शाहज़ेब हूर की पुश्त को घूरता हुआ बोला। वो इसे देखकर रुख फेर गई थी, वरना वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इसे देखते ही इसके गले से मिलती थी। शाहज़ेब खान अब परेशान हुआ था। इसे जिस बात का डर था वो सच होती नजर आ रही थी। कहीं माजबीन की हकीकत इसके साथ हूर की इस हकीकत से भी तो कहीं बाखबर नहीं होगी। शाहज़ेब खान हूर की पुश्त को शोला बार निगाहों से घूरता हुआ सोच रहा था। सुल्तान शाह मोबाइल रिंगिंग पर अपने फोन पर मतवज्जा हुए थे। शाहज़ेब तुम बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हूर के वापस आने की वजह से बहुत सी मीटिंग कैंसिल कर दी है, मगर ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कर सकता। 5 मिनट तक आ रहा हूँ। सुल्तान शाह शाहज़ेब से उजलत भरे अंदाज में बोलते हुए सिटिंग एरिया से बाहर चले गए थे। कैसी हो हूर बेटा? शाहज़ेब खान ने हूर के करीब जाते इसके संजीदा एक्सप्रेशन को बगौर देखते पूछा। ओ प्लीज ये ढोंग मेरे सामने मत करें। आप पापा को ही बेवकूफ बनाएं तो अच्छा होगा। हूर शाहज़ेब खान की तरफ मुड़ती शर्बार लहजे में बोली। क्या मतलब? शाहज़ेब खान ने इसे घूरा था। मतलब ये कि आपकी असलियत जान गई हूँ कि आप माजबीन के साथ मिले हुए हैं। इस रात आपने मेरा सौदा किया था। हूर की बात पर शाहज़ेब खान का रंग मतगीर हुआ था। ये क्या कह रही हो तुम? शाहज़ेब खान की आवाज जल्जलों की जद में आई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। माजबीन ने इस दिन आपको ही कॉल की थी। आप ही वो गुंडे आपने ही वो गुंडे भेजने को कहा था। इस वक्त मैं नहीं समझती, मगर साहिर ने जब मुझे बताया कि कॉन्सर्ट पर मेरी और इसकी मंगनी की तोड़ने की झूठी खबर फैलाई गई थी, क्योंकि आप चाहते थे कि साहिर के तमाम कॉन्सर्ट के शोज हाउसफुल हो जाए। मैं समझ गई थी। ये सब इस दिन क्यों हुआ? क्योंकि आप चाहते थे मैं साहिर से बदगुमान हो जाऊं, और मेरे घर छोड़ने की वजह से पीछे एक ठोस वजह साहिर खान भी हो, ताकि पापा को और महाजबीन पर कभी शक न हो। वो शाहज़ेब खान की आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। शाहज़ेब खान के चेहरे की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। आपने मुझे कभी कबूल किया ही नहीं था। आप जरमिश से साहिर की शादी करवाना चाहते थे, और माजबीन को ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये सब खेल इसीलिए खेला ना आप दोनों ने? बहुत मर्तबा मैंने आपको इस घर में माजबीन के साथ काफी फ्रैंक देखा है। पापा की मौजूदगी में आप दोनों एक दूसरे से अनजान बन जाते थे। तब नहीं समझी थी, मगर सब समझ चुकी हूँ। माजबीन की मदद करने वाला आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। आई एम डैम श्योर। वो शाहज़ेब खान की आंखों में देखते पूरे एतमाद से बोली थी। शाहज़ेब खान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। और अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक अपने आप, पापा को आपकी और महाजबीन की हकीकत क्यों नहीं बताई? उन्होंने शाहज़ेब खान के फक चेहरे को देखते सजाइया अंदाज में सवाल किया। क्यों नहीं बताई? शाहज़ेब खान गुर्राया। क्योंकि साहिर खान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। कभी सोचा है साहिर को आपकी हकीकत पता चली तो क्या होगा? और शाहज़ेब खान के करीब होती इसकी आंखों में देखते बोली थी। क्या होगा? शाहज़ेब खान गहरी होती सांसों से बोला। सामने खड़ी लड़की का इनका बस नहीं चल रहा था वो मुंह तोड़ दे। इस चेहरे से तो वैसे भी नफरत थी। ये चेहरा मेहरमा से जो मिलता था, आज तक वो अपनी शिकस्त भूला नहीं था। काश इसने मरने से पहले एक मर्तबा इसके जिस्म को पा लेता। इसका शरारे फूटता वजूद, इसका कयामत खेज जवानी, और आज तक नहीं भूला था। सामने लड़की मेहरमा का ही तो परतू थी, बल्कि इससे भी कई गुना हंसी। इस लड़की से नफरत करने की वजह इनके इकलौते बेटे इसके इश्क में मुब्तला होना था। वो इस लड़की की खातिर सबको भूल गया था। अपने सगे बाप तक को भुला दिया था इसने। मर जाएगा या फिर खुद को मार देगा। वो शाहज़ेब खान की आंखों में देखते सफाके से बोली। शाहज़ेब खान की आंखें पहले से भी ज्यादा सुर्ख हुई थी। और सुल्तान शाह आपको मार देगा। वो शाहज़ेब खान की हालत देखते सजाइया मुस्कुराई थी। सुल्तान शाह तो मुझे तब मारेगा जब वो जिंदा बचेगा। सुल... शाहज़ेब खान गहरा मुस्कुराते हुए बर्फीले लहजे में बोलते। हूर को मुजम्मन कर गया था। हूर की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुमने अच्छा किया किसी को मेरी हकीकत नहीं बताई। अगर बता देती तो सुल्तान शाह मेरी जान ना लेता, मैं भी इसकी जान ले लेता। शाहज़ेब खान हूर का पथराया वजूद देखते मक्कारी से मुस्कुराए। माना कि सुल्तान शाह जैसी पावर मेरे पास नहीं है, मगर शाहज़ेब खान भी कुछ कम नहीं है। बहुत आसान है मेरे लिए सुल्तान शाह को ठिकाने लगाना। जो बात दब चुकी है इसे दबी रहने दो।
یقین مانو اسی میں سب کی بہتری ہے۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ساحر خان سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اس ارحام خان زادہ سے، سارے ڈیٹیل نکلوا چکا ہوں اس پہاڑی خان کی، بہت مضبوط ارادوں کا مالک ہے اور اس کے ساتھ سرفرا بھی ہے۔ اگر تم نے اس سے نکاح کیا ہے اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ خان ہوں میں، اتنا تمہیں جانتا ہوں۔ شہزیب خان سے سگار سلگاتے لبوں سے لگائے اطمینان سے کہا، لیکن تم خان نہیں ہو، جو تم نے کیا وہ بھی کوئی عزت دار خان نہیں کر سکتا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو شہزیب خان، حور پوری قوت سے چیخی تھی۔ حور کی بات پر شہزیب خان کا رنگ تانبے کی طرح سرخ ہوا تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کے دوران دروازے کی طرف جلدی سے نگاہ دوڑائی۔ سلطان کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تحقیق بعد میں کرے گا، پہلے گولی مارے گا۔ وہ حور کو ڈرا دھمکا کر چپ کروانا چاہتا تھا۔ میری بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو، ایک راز دل میں دبانے سے بہت سے قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ ساحر کی جان جائے یا پھر سلطان شاہ کی تکلیف میں تم سے زیادہ ہوگی۔ اگر میں مروں گا میرے ساتھ سلطان شاہ بھی زندہ نہیں بچے گا۔ مجھ سے بچ بھی گیا تو قانون اسے مہرماں کو قتل کرنے کی سزا ضرور دے گا، اور سلطان شاہ کے خلاف میرے پاس پکے ثبوت ہیں۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم چاہتی کیا ہو، خاموشی یا بہت سے جنازے۔ شہزیب خان حور کے پترائے وجود پر استزائیہ نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ ارحان نے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگایا جب تک ان کے لفظوں کی اذیت کم نہیں ہونی تھی۔ وہ ایسے ہی سلگتا رہتا۔ اگر جان مانگتی تو وہ اسی لمحے دے دیتا، مگر اس نے حور کو اسی سے مانگ لیا تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا وہ اس سے محبت زیادہ کرتا ہے یا پھر اس کے لیے وہ جنونی زیادہ ہے، وہ بلا تردو کہہ دیتا اس کے لیے جنونی زیادہ ہے۔ وہ اسے لے کر بے انتہا پوزیسو ہے، اس پر کبھی کسی کی نظر گوارا نہیں تھی۔ عشق کی آخری منزل جنون ہی تو ہوتا ہے، وہ اس کے لیے یہ جنونی تھا۔ ارحام خانزادہ اب چیئر سے اسٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ نیند اس سے روٹ ہی گئی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ دشمن جاں آئی تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی نہیں تھی۔ کبھی بڑی سی چادر میں لپٹی وہ نظروں کے سامنے آتی، کبھی سیاہ لباس میں وہ ڈری سہمی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتی نظر آتی، کبھی وہ سیاہ نائٹی میں اپنے جلوے بکھیرتی نظر آتی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی کنپٹی سہلائی، اس کی طلب اس کے جذبوں میں تلاطم برپا کر چکی تھی۔ اس کا انگ اس کا طلبگار بن چکا تھا۔ وہ اس کی طلب نشہ جنون تھی۔ اگر وہ اس کی محبت تھی تو طلب بھی تھی، اگر وہ اس کا جنون تھی نشہ بھی تھی، اگر وہ اس کا سکون تھی تو عشق بھی تھی۔ ساری ساری رات وہ اسے سوچتا رہتا، وہ اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ اس پل اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں تھا۔ ارحام نے ٹیبل پر رکھے فریم کو ایک نظر دیکھا جس میں پریزے کی تصویر تھی۔ ارحام اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے کرب سے مسکرایا تھا۔ پریزے گل کے پاس تھی اور گل اس وقت اپنے باغ کی حویلی میں تھی۔ وہ اسے لے کر اس بار روپوش نہیں ہوئی تھی، وہ اسی لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو واپس لا کر کرتا بھی کیا؟ پہلے ادھر حور تھی، اب وہ اپنی بیٹی کو کس کے پاس چھوڑتا آخر؟ اپنی بیٹی کے معاملے میں آخر اگر اعتبار تھا اسے اب صرف حویلی میں حور پر تھا۔ ان 6 ماہ میں اس کے ہر روپ سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ بے حد معصوم تھی اور حد سے زیادہ جذباتی بھی۔ ارحام اب پھیکا سے مسکرایا تھا، اس کی جذباتیت میں پریزے کے معاملے میں گل پر اعتبار کر لیا تھا، اسی جذباتیت میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ آئی تھی، اسی جذباتیت میں اس رات اس پر الزام لگا بیٹھی تھی، اور شاید اسی جذباتیت میں اس سے طلاق مانگ لی تھی۔ ارحام نے لب نیچے خود کی کیفیت پر قابو پایا۔ اس کا طلاق مانگنا ایسا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹ دیا۔ تم جذباتی ہو سکتی ہو حور ارحام خانزادہ، مگر میں نہیں۔ 30 سال کا مرد ہوں جس کا جذباتیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں تم میری محبت ہو، میرا عشق ہو، سب سے بڑھ کر میری عورت، میری ذاتی ملکیت ہو، عزت ہو میری۔ ارحام خانزادہ مر تو سکتا ہے، تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہر صورت میری پناہوں میں، میرے جنون میں آنا ہوگا۔ ارحام جلتے سگریٹ کو اپنی زخمی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ شہرام اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیلو کو روشنی آن تھی، بہاریں بیڈ پر سو رہی تھی۔ کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا۔
شہرام حیرانگی سے بہارے کو دیکھتا جو بنا کسی کمبل کے بیڈ پر بے سود سی پڑی تھی۔ شہرام نے آگے بڑھتے ہیٹر آن کیا تھا اور بہارے کی طرف بڑھتے اس پر کمبل دیا۔ یکدم پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس کی سرد انگلیاں بہارے کی تپتی پیشانی پر کو چھو گئی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے تپتے کندن کو ہاتھ لگا لیا۔ چھونے پر ہی احساس ہوا جیسے اس نے گرم دہکتی آگ کو چھو لیا ہو۔ شہرام نے اب اس کی دودھیا شفاف گردن پر انگلیاں رکھی۔ وہ تو سچ میں دہکتا تندور بنی ہوئی تھی۔ عارض بخار کی شدت سے شدید سرخ تھے۔ وہ لمحوں میں جان گیا تھا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہے۔ زخمی پاؤں، بخار کی شدت سے کملایا ہوا چہرہ، ملکجا لباس، بکھرے بال، ایسا لگتا تھا جیسے ہفتوں میں سے نہیں سلجھایا گیا ہو۔ شہرام کے ہاتھ بے اختیار اس کے الجھے بالوں کو چھو گئے تھے۔ وہ جتنے سلکی بال تھے اتنے ہی الجھتے زیادہ تھے۔ اس کی قربت میں سب سے زیادہ بہارے کے بالوں کا ہی حشر ہوتا تھا جنہیں وہ روتے ہوئے سلجھایا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا اتنے الجھے نہیں ہوتے تھے جتنا وہ جان بوجھ کر واویلا کرتی تھی تاکہ وہ اس کے قریب نہ آیا کرے، اور وہ تب بہت نرمی سے اس کے بدتمیزی کرنے کے باوجود خود اس کے بال ڈرائی کرتا تھا اور ان میں برش کرتا تھا۔ لیکن وہ حیران ہوا تھا اس نے اتنے دنوں سے اپنے بال سلجھائے کیوں نہیں تھے۔ وہ تو اپنے بالوں کو لے کر کافی حساس تھے۔ شہرام لب بھینچے کافی دیر تک اس کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا۔ شہرام نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو پکڑے اپنے قریب رکھا تھا۔ جگ میں پڑے پانی میں اپنا رومال ڈبو کر وہ بہارے کی پٹیاں کرنے لگا۔ شہرام اس کے قریب بیٹھا کافی دیر تک اس کی پٹیاں کرتا رہا۔ اس دوران وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کے بلیک فراک کے اگلے سائڈ بٹن ہی کھلے تھے۔ جب وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف لایا تھا تب یہ بٹن بند تھے۔ جب اس کے پیروں کی پٹی کر کے دوبارہ اس کے قریب آیا تو بہارے کے فراک کے اگلے سارے بٹن کھلے تھے۔ وہ تب حیران ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ جان بوجھ کر کے سامنے پورے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کی لائی ہوئی نائٹیز اس کی ہزاروں منت سماجت کے باوجود بھی کبھی نہیں پہنتی تھی۔ شہرام نے اس کے قریب ہوتے اس کے گلے کے بٹن بند کیے۔ خود پر ہزاروں پہرے بٹھانے کے باوجود حق ملکیت کا احساس جاگا تھا۔ وہ خود کو جتنا مرضی پتھر کر لے مگر وہ انسان تھا۔ اس کی کچھ ضرورتیں تھی، اسی لیے خدا نے محرم جیسی خوبصورت عورت مرد کا مقدر بنایا تھا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کر سکے۔ مگر اس کی بیوی اس کی محرم کو اتنا قریب آنا ہی پسند نہیں تھا۔ شہرام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ کتنی بار وہ ان اذیت بھرے لمحوں سے گزرا تھا جب بہارے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کی غربت میں آنسو بہانا اور اونچا اونچا رونا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کتنی راتیں اس کے پہلو میں جاگتے سگریٹ پیتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات اس کی پیاس سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ خود بے حس بنی سو جاتی تھی۔ ساری رات لیمپ کی روشنی میں وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ وہ آنکھ کھلنے پر کتنی بار اسے جاگتا خود کی طرف پیاسی نگاہوں سے تکتا پا کر بھی انجان بن جاتی تھی۔ رخ پلٹے بے حسی سے دوبارہ سو جاتی تھی۔ شہرام ایک ٹک سنجیدگی سے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ آج بہارے کا قریب ہونا یاد آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زخمی ہونے کے باعث یا پھر اس گلٹ کے باعث جس میں وہ اسے ان پڑھ سمجھتی تھی۔ شاید اس کے انجینئر ہونے کا سن کر وہ اسے اچھا لگ گیا ہو۔ شہرام کے لبوں پر ایک بار پھر سے تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ سامنے پڑی لڑکی بے حس تھی، پہاڑوں کی طرح سخت۔ شہرام اس سے دور ہوا تو بہارے کپ کپاتے لبوں کی جنبش سے کچھ لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ بخار کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اب نیم غنودگی میں تھی۔ شہرام اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ سنتے اس کے قریب ہوا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لب ٹوٹ ٹوٹ کر یہ لفظ ادا کر رہے تھے۔ بند پلکوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر آرس پر گر رہے تھے۔ بہارے، شہرام نے پریشانی سے اسے پکارتے اس کے آرس پر گرتی شبنم اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوڑی۔ شہرام کی آواز سن کر بہارے کے سماعتیں بے یقین ہوئی تھی۔ بہارے نے بے یقینی سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ بہارے بے یقینی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے بہارے؟ شہرام نے اس کے آرس کو نرمی سے 2 انگلیوں سے چھوتے پوچھا۔ بہارے اپنے گال پر اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی۔ دوسرے ہی لمحے آنکھیں کھول کر اس نے کمرے میں لگے وال کلاک کی طرف نظریں دوڑائی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اسی پل اس کی انگلیاں چھٹک چکی تھی۔ وہ اتنی دیر سے آئزل کے ساتھ تھا۔ وہ اب یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ دل و دماغ جلتے بھانوڑوں کی لپٹ میں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟
شہرام نے اس کے تاثرات کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ گہرے سانس لیتے بھیگی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ حویلی کیوں واپس آئے؟ وہیں پر رہتے جہاں سے آ رہے ہو۔ بہارے اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے شدت گریا سے چیخی تھی۔ بہارے کی بلند آواز پر شہرام کے چہرے کی سرخیاں سی گھلی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر خود پر قابو پا گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں شدت گریا سے گلابی تھی۔ شہرام نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں آرام اور میڈیسن کی ضرورت ہے، شہرام سنجیدگی سے کہتا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں میڈیکل باکس رکھا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں شہرام، اور تمہاری تو بالکل بھی نہیں، بہارے نے ہچکے سے روتے ہوئے کہا۔ شہرام نے پلٹ کر اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھا تھا۔ آخر وہ اتنا تڑپ کیوں رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شہرام میڈیکل باکس سے پین کلر اور کمرے کے وسط میں پڑی ٹیبل سے پانی کا گلاس لیے بہارے کی طرف بڑھا۔ یہ کھا لو، پین سے ریلیف ملے گا۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کی طرف پانی کا گلاس اور میڈیسن بڑھائی۔ یہ میرا درد ہے شہرام، تمہیں اس سے کیا؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اسی درد میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہارے کے لبوں سے شکوہ سنتے شہرام مزید حیران ہوا تھا۔ بہارے اور اس طرح شکوہ کرے، حیرانگی والی بات تھی۔ وہ تو ہمیشہ اسے خود مجبور کرتی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ آج ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے آج اس کا چھوڑ کر جانا برا لگ گیا؟ کہ میڈیسن کھا لو، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے میڈیسن اس کی طرف بڑھائی۔ وہ اس کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ تکلیف کی حالت میں ایسے ہی واویلا کرتی تھی۔ بہارے نے ابھی بھی اس کے ہاتھ سے میڈیسن نہیں لی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے شکوہ کنہ نگاہوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ شہرام نے اس کے سمردہ چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کل رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، بہارے شدت گریا سے چیخی، وہ بھی نہ کھانے کے برابر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں نے کھانا برائے نام ہی کھایا ہے، بہارے نے اس بار بھی چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہرام کی ہتھیلی سے وہ پین ریلیف گولیاں اٹھاتے منہ میں رکھ چکی تھی۔ شہرام کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھپڑتے وہ ایک ہی سانس میں اس سے گولیاں نگل گئی تھی۔ شہرام نے جبڑے بھینچتے ہوئے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا۔ اب وہ سسکیاں لیتے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے جا رہی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھتا واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ شہرام کے جانے کے بعد بہارے نے سائڈ ٹیبل پر پڑا آدھا پانی سے بھرا ہوا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہوا۔ میرے مورے، میرے لالا سب تمہارے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں کہ تم حویلی کے مردوں سے مختلف ہو۔ شہرام، تم سب سے زیادہ بے حس اور ظالم ہو۔ تمہارا مارنے کا انداز مختلف ہے۔ تم مجھے کترا کترا مار رہے ہو شہرام، کترا کترا۔ وہ ایک دن بہارے مر جائے گی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہرام کی جان لیوا غربت اور اس کی شدتیں سہنے کے بعد وہ بے حال ہوتے اس کی طرف رخ پلٹے کمبل خود پر لپیٹ گئی تھی۔ کتنی دیر بعد تو اس نے رہائی دی تھی۔ شدید تھکن سے وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے کشادہ سینے کے ساتھ لگا گیا۔ بہارے غصے سے لب بھیج گئی تھی۔ جانتی تھی اسے اپنی تشنگی تھکاوٹ اتارنے کے بعد بھی چین نہیں آیا تھا۔ اب وہ اپنے بدن کی تشنگی مٹانے کے لیے بعد گھنٹوں اپنے لبوں کی تشنگی مٹائے گا۔ یہ اب روز کا معمول تھا۔ وہ نیند میں اس کے لبوں کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتی رہتی تھی۔ شدید تھکن اور نیند کا غلبہ تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ شہرام جیسے پہاڑی وجود کو جھیلنا آسان نہیں تھا۔ اس کی قربت سے تو اس کی سب سے زیادہ جان جاتی تھی۔ اس نے اپنی کمر پر لپٹا شہرام کا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنی بڑھانا کمر پر شہرام کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ بہارے نے بمشکل آنکھیں کھول کر کمرے میں پھیلی نیلگو روشنی میں سائڈ ٹیبل پر پڑی الارم کلاک پر نظریں دوڑائیں جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ 12 بجے شہرام نے اسے اپنی پناہوں سے آزادی دی تھی۔ گہری نیند میں جاتے ہوئے اس نے اپنی پچھلی گردن پر اس کی گرم سانسیں اور اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے یوں ہی چوم رہا تھا۔ بہارے نے مڑتے ہوئے اسے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا مدھم سا مسکرایا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ بہارے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چکا گئی تھی۔ اس کی گہری گرم نگاہوں کی تپش سے وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے حصار میں تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ لپیٹے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ اسے بہکی گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہارے کی نظریں اس کی چٹانی سینے
کے بھورے بالوں پر تھی۔ شہرام کی گرم سانسیں اس کے لبوں پر بکھر رہی تھی۔ تم پاس ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں میری بہارے؟ شہرام اس کی جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ اس کی جھکی نظریں اور فرمانبرداری پر وہ جان دیتا تھا۔ وہ بھول ہی گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی قربت میں کس طرح روتے ہوئے بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ تو بس اس کے خوبصورت بدن کے رنائیوں میں کھویا ہوا تھا جو اسے پاگل کر دیتی تھی۔ شہرام اسے مزید قریب کرتے اس پر حاوی ہوا۔ کیا کر رہی ہو شہرام؟ بہاریں گھبرائی تھی۔ وہ پھر سے اس پہاڑ جیسے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے اس پر چٹان کی طرح اپنا وزن ڈالے ہوئے تھا۔ وہ خود کو اس چٹان سے نیچے دبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اب وہ اپنی کرسٹل براؤن آنکھوں سے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو مدہوشی سے اس کی آرز پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بہارے کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ میری بہاریں، تم جانتی ہو نا میرے اندر تمہارے کتنی پیاس ہے۔ میں کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن میری کمزوری ہے۔ تم میری کمزوری ہو بہارے۔ تمہارا شہرام تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس پر جھکے اس کے آرز پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے مدہوشی سے بولا۔ اس کی پہاڑی وجود سے بہارے کی سانسیں اٹکی تھی۔ شہرام، ابھی کچھ دیر تو تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ بہاریں بری گھبرائی، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ میری بہاریں، اس بات کو تو 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کتنی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کب سے میں تمہارے خمدار کمر کو چھو رہا تھا۔ ابھی میری بہاریں اٹھتی ہے، ابھی اٹھتی ہے، شہرام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے شرارت کی۔ بہاریں اس کی بے باک شرارت پر سخت کندھاری ہوئی تھی۔ تمہارے سوتے کا فائدہ اٹھا کر میں تمہارے ساتھ کتنی گہری شرارتیں کر چکا ہوں۔ اگر تم جاگ رہی ہوتی تو مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں شرارتی انداز میں بولتے اس کے گلابی آرز کو چوم گیا تھا۔ شہرام، ہٹو میرے اوپر سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہاریں نے غصے سے خود سے دور دھکیلا۔ خود پر غصہ بھی آیا تھا کہ وہ کیوں اس بے شرم بے باک انسان کے پہلو میں ایسے سو گئی تھی۔ وہ اسے پورے لباس میں نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا بھلا؟ میری بہاریں، میری جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری سانسوں کی مدھم آواز سن کر میرے اندر تمہاری طلب نہ جگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے قریب ہو اور تمہارے بدن سے اٹھتی گلاب سے خوشبو میرے حواسوں پر سوار نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے اتنے قریب ہو کر تمہاری سانسیں مجھے چھو رہی ہوں، میرے جوان جذبوں میں آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم میرے ساتھ ایک کمبل میں ہو اور میری بدن میں آگ نہ بھڑکے۔ میری تشنگی تم میری طلب، میری ضرورت ہو تو جب تم ہی تم ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے تمہارا شہرام تمہارا دیوانہ نہ ہو؟ میری بہاریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بہاریں۔ وہ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں جھانکتا گمبھیر آواز میں بول رہا تھا۔ بہاریں اس کے لہجے کے گمبھیر پن سے گھبرائی تھی۔ شہرام، دور ہٹو۔ اس کے ٹوٹتے گھبرائے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں گھونٹ چکا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے اس کی ہر مزاحمت کا ناکام بنا چکا تھا۔ ہر بار کی طرح بہاریں اس کی شدتیں اس کا پیار محسوس کرنے کے بجائے اس کے حصار میں رو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا اپنی شدتیں اس پر ڈھا رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جنون خیزیوں میں بہاریں کی آنسوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان آنسوؤں سے وہ صرف اسے اذیت دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی وہ اگلے 2 دن اس کے نخرے اٹھاتا رہے گا۔ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر اب اسے کئی دن قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ منظر یاد کرتے بہاریں آج پھر سے شدت سے رو دی۔ بہاریں کی آنکھوں کے آگے اس کی قربت میں گزرے کتنے ہی پل آ رہے تھے جب وہ اسے محسوس کرنے کے بجائے اس کے حصار میں آنسو بہاتی تھی۔ آنسو تو آج بھی بہا رہی تھی، مگر آج وہ اس کی قربت کی گرم مضبوط باہوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنی آنکھیں مون گئی۔ شہرام واش روم سے وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بازو کو دیکھتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی سائڈ پر لیٹتے اس نے بہاریں کو ایک نظر دیکھا جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں نیچے ہوئی تھی۔ سو جاؤ بہاریں۔ اسے یوں بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ کر شہرام نے سنجیدگی سے کہا، مجھے نیند نہیں آتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ چٹکتے ہوئے بولی۔ شہرام نے لب بھینچے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے برسات جاری تھی۔ وہ آنکھیں نیچے آنسو بہا رہی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف پشت کیے خود پر کمبل لپیٹے آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گہری سانسیں اور مدھم خراٹے
کمرے میں گمبھیر خاموشی میں گونجے تو بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے سسکی بھرتے اس کی برہنہ چوڑی پشت پر اپنی بھیگی آنکھیں گاڑی۔ وہ اس کی محبت نہیں رہی تھی تو یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر وہ تو اس کی طلب بھی نہیں رہی تھی، ورنہ کہاں ممکن تھا وہ اس کے پاس آ کر اپنی طلب نہ مٹائے۔ اب وہ اپنی ضرورت اپنی طلب کیسے مٹاتا تھا اگر اسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ آرزو کے پاس وہ اتنی دیر کیا کرتا رہا؟ بہت سی اذیت ناک سوچے اس کے زہریلے ناک کی طرح اس کے احساس کے ساتھ لپٹی تھی۔ روزینہ خانم کے لفظ پھر سے سماعتوں میں گونجے تھے۔ تم نے جاننا کا کوشش کیا وہ رات کدھر ہوتا ہے؟ کیا کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ ہاسپٹل میں بہت سے ڈاکٹر ہے، کہیں وہ کسی اور عورت کا چکروں میں تو نہیں پڑ گیا؟ جس دن تمہارا شوہر نے کسی اور لڑکی کو تمہارا جگہ دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا۔ اور وہ آج سچ میں شدت سے رو رہی تھی، نہ صرف رو رہی تھی، بھر بھر جلتا تندور پنی ہوئی تھی جہاں ایک دہکتی آگ جل رہی تھی۔ روزینہ خانم کے لفظوں کی بازگشت پھر سے سنائی دی۔ تمہارا مرد کتنا خوبصورت ہے، ایسا مرد کو اپنا قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مرد خوبصورت تو ہے، اس کے دل نے گواہی دی، پہلے کبھی کوئی اس کی چیز کبھی اچھی ہی نہیں لگی تھی، اب اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک اچھی لگتی تھی، اس کی آنکھیں بالوں پر وہ مرتی تھی، اب اس کی گھنی تراشیدہ مونچھوں سے بھی اچھی لگنے لگی تھی، جن کی چمن سے بس اسکاریاں بھرتے چیخ اٹھتی تھی۔ اس کی اتری ہوئی شرٹس کی مہک اچھی لگتی تھی، جس میں اس کی مہک اس کا لمس ہوتا تھا، اس کا پرفیوم اس کی ہر چیز سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے روزینہ خانم کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ مرد بیوی سے جتنی مرضی محبت کرتا ہو اسے بدلتے دیر نہیں لگتی، عورت کو اپنی اداؤں اور خوبصورتی میں اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ شدت سے رو دی تھی، وہ اسے اپنی خوبصورتی اداؤں میں باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اب اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی اپنے اگلے بٹن بھی کھولے، اس کے قریب بھی ہوئی، مگر وہ پھر بھی پاس نہیں آیا۔ بہارے اس کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سل گئی۔ اس کے پہلو میں گزری راتیں ایک بار پھر سے یاد آئی تھی، جب وہ دیوانوں کی طرح اسے چومتا رہتا تھا، اس کے باوجود کہ ایسی کوئی سی جگہ نہیں تھی، ایسا کون سا حصہ نہیں تھا جہاں اس نے اپنی محبت کی مہریں نہ لگائی۔ وہ تو اپنے لبوں سے اس کے پاؤں کو بھی چھوتا رہتا تھا۔ بہارے گل اب اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، وہ کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھی اپنی سود و زیاں کا حساب کرتی رہی۔ مرد کی محبت کی میعاد اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ وہ محبت اگر نبھا نہیں سکتا تو اتنی شدت سے کیوں لڑتا ہے؟ کاش تم نے مجھے اپنی عادت نہ ڈالی ہوتی، کاش تم نے ایسے محبت نہ کی ہوتی، کیونکہ مرد بدل جاتا ہے مگر عورت کبھی نہیں بدلتی۔ بہارے نے مدھم آواز سے روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے شکوہ کیا۔ شہرام کی مدھم چلتی سانسیں بتا رہی تھی وہ گہری نیند میں ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کر لیٹی، اس کے ملائم مومی ہاتھوں نے شہرام کی برہنہ پشت نرمی سے چھوا، وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی، اس کے نرم لبوں نے بہت نرمی سے شہرام کی پشت کو چھوا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوتی رہی، جانے کتنی دیر آج وہ سو گیا تھا، مگر بہارے گل جاگ رہی تھی۔ وہ ریڈ سٹائلش سی بیل باٹم پینٹ میں ملبوس تھی، بیل باٹم پینٹ ٹخنوں سے کافی اوپر تھی، جس پر بے حد سٹائلش سی بلیک کلر میں برانڈڈ بیلٹ لگائی تھی۔ وائٹ سلیو لیس شرٹ پینٹ کے اندر دی ہوئی تھی، جس پر ریڈ کلر کی بے حد شارٹ سٹائلش سی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو پیٹ سے اوپر آتی تھی۔ نازک سفید پیروں میں ریڈ ہیلز پہنے ہوئی تھی، سلکی کمر تک آتے چاکلیٹی بال کھلے ہوئے تھے، ڈارک میرون لپسٹک ہونٹوں پر سجائے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دو آتشہ بدن اس کا آؤٹ فٹ میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کا کہنا غلط نہیں تھا، وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس کا جسم خوبصورت تھا۔ سنگ مرمر سا تراشا بدن، بل کھاتی کمر، اس پر تضاد دلکش کندن نشیب و فراز، اس وقت بھی اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتی نظر اس کے خوبصورت بدن پر جا ٹھہرتی تھی۔ وہ شعلہ جوالہ لگ رہی تھی۔ وہ بہت سارے گارڈز کے ہمراہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوئی جہاں آج کی میٹنگ رکھی گئی تھی۔ بہت سی مختلف کمپنیوں کے ممبرز کے ساتھ آج میٹنگ رکھی گئی تھی۔ سلطان شاہ سے کمپنی کے سی ای او کے بطور متعارف کروانا چاہتے تھے۔ بہت سے ٹینڈرز پروجیکٹ پر حور شاہ کے سائن ہونے تھے، کچھ پروجیکٹس اپروو بھی کرنے تھے۔ سلطان شاہ نے سب کچھ حور پر چھوڑ دیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں سلطان شاہ حور کے ساتھ نہیں تھے،
फूल को तन तनहा भेजने का मकसद वो इसे बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट देखना चाहते थे, जिससे किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। अरहाम खानजादा ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट पहने हुए था, जिस पर ब्लू कैजुअल कोट पहने हुए था। इस वक्त बहुत बड़े होटल के एक बहुत बड़े पोर्टर्स मीटिंग हॉल में एक टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये टेबल बहुत बड़ी थी, कमोबेश 30 अफराद के गिर्द बहुत कंफर्टेबल कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो अपनी कलाई में पहने रिस्ट वॉच पर बार बार निगाहें दौड़ा रहा था। इसका संजीदा खूबरू चेहरा गैर मामूली संजीदा था। वो सुल्तान शाह की ही आमद का इंतजार कर रहा था। इसकी एक दो मीटिंग ही इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुल्तान शाह के साथ हुई थी, वरना कंपनी के मैनेजर के साथ इसकी मीटिंग होती थी। कुछ प्रोजेक्ट्स और फाइल पर सुल्तान शाह के साइन चाहिए थे, और सुल्तान शाह से मिलना आसान नहीं था। आज की मीटिंग में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदा थे, जिनके साथ सुल्तान शाह की कंपनी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। अरहाम संजीदा तासुरात के साथ अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरता रहा। आंखों में रत जगह की सुर्खी और थकन नुमाया थी। वो दुश्मन जहाँ पास नहीं थी, इसका अंग अंग इज़्तिराब की कैफियत में था। सुना है सुल्तान अहमद शाह ने अपनी कंपनी की सीईओ अपनी बेटी को बना दिया है। साथ बैठे सरफराजी की बात पर वो चौंका था। अरहाम खानजादा कुर्सी पर पहलू बदलता सीधा हुआ। इसने संजीदा तहीरज़दा निगाहों से सरफराजी को देखा। सुना है आज की मीटिंग भी वही अटेंड करेगी। सरफराजी की अगली बात सुनते अरहाम खानजादा के संजीदा चेहरे पर यकदम सुर्खी की आमेज़ शामिल हुई थी। कौन? निशा सुल्तान शाह अटेंड करेगी ये मीटिंग? अरहाम खानजादा ने टेबल पर सतह पर हाथ जमाते हुए सर लहजे में सरफराजी से पूछा। जाहिर है वही होगी, सुल्तान शाह की इकलौती बेटी। सुल्तान शाह के साथ पार्टीज में ही इसे देखा है, जो हर किसी से अपना तारुफ खुद करवाती है। हेलो मैं निशा, सुल्तान अहमद शाह की वन एंड ओनली इकलौती बेटी। सरफराजी निशा के अंदाज में एक्टिंग करते हुए बोला तो आराम खानजादा के भारी असाब ढीले हुए थे, आंखों की सुर्खी कम हुई थी। वो जो सोच रहा था वो नामुमकिन था। इसकी हूर, इसकी औरत यहाँ इतने मर्दों के दरमियान कभी नहीं आ सकती। वो जानती है अच्छी तरह वो एक खानजादी की बीवी है। वो इसके एक बाल पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हवेली में सुल्तान शाह का सुनकर जज्बाती हो गई थी, इसलिए बेपर्दगी में चली आई। मगर अब वो किसी भी सूरत ऐसा नहीं कर सकती। वो हवेली की रिवायात से वाकिफ है। सबसे बढ़कर वो अच्छी तरह जानती है वो इसे औरतों के दरमियान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कजा के मर्दों के दरमियान। इम्पॉसिबल। मेरी हूर ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बीवी है, मेरी औरत। वो कभी खुद को अया नहीं करेगी। अरहाम खानजादा अपनी बेड पर हाथ फेरते, सर को खफीफ सा झटकते अपनी ही सोचों को जुटला चुका था। वो इस तरावी कैफियत में अपनी जीन्स पर चेयर पर बैठा अपनी हल्की हल्की घनी बेड सहला रहा था। होटल के इस बड़े से मीटिंग हॉल के सर्द कमरे में अरहाम खानजादा को यकदम सुइयां से चुभने लगी। अजीब सी वहशत महसूस हुई थी। इसे बेपर्दा सोच कर ही वो मरने वाला हो गया था। अभी वो जख्म वो भूला नहीं था, जब वो अनजाने में हवेली से आते हुए दे आई थी। जख्म तो बहुत दिए थे, मगर ये जख्म नासूर बन चुका था जब वो बेपर्दा सबके सामने आई थी। अपनी हूर पर किसी कीमत पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं थी। अरहाम खानजादा ने चेयर पर सीधे होते अब अपनी कनपटी सहलाई। अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। सुल्तान शाह की कंपनी की सीईओ हूर के अलावा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि सुल्तान शाह की इकलौती बेटी से हूर थी। अगर सीईओ और वो थी तो आज मीटिंग में निशा कैसे आ सकती है? सुल्तान शाह की सी सूरत अपनी सौतेली बेटी को अपनी कंपनी की सीईओ नहीं बना सकता। अरहाम खानजादा फिर से बेचैन हुआ था। अरहाम खानजादा ने अपनी शर्ट के अगले दो बटन खोले थे। ऑक्सीजन की मिकदार कम लगी थी। अचानक इस बड़े से हॉल का आउट आउट वेटिंग स्लाइडिंग डोर खुला था और सुल्तान शाह अपने दो पर्सनल गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल हुई। मीटिंग में बैठते हुए बहुत से अफराद गर्दन मोड़कर इसे देखा था। इसे देखते ही सब लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे, मगर अरहाम खानजादा नहीं खड़ा हुआ था, ना ही इसने पलट कर देखा था। वो तो स्टिल मुजस्सम बना हुआ था। सांसें गहरी हुई थी, आंखों के रंग ने सुर्खी की शिद्दत इख्तियार की थी। कमरे में फैली रूह पर वो खुशबू से इसे अंदाजा हो चुका था अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत कौन है। हॉल के फर्श पर हिलकर टक टक अरहाम खानजादा को अपने दिमाग में हथौड़ों की मानंद महसूस हुई थी, मगर दिल अभी तक बेयकीन था।
اسے یقین تھا وہ یہاں نہیں آ سکتی، کسی صورت نہیں آ سکتی۔ اس عورت اس کی بیوی یہاں نہیں آ سکتی۔ ارحام خانزادہ کی بھیجی ہوئی مٹھیاں مزید بھیجی جا رہی تھی، بھاری ہوتے عذاب مزید بھاری ہو رہے تھے۔ ویلکم میم۔ سلطان شاہ کا پرسنل سیکرٹری حسن ملک گلاب کے پھولوں کا بوکے لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تھینکس۔ پھول اس بوکے کو پکڑے مسکرائی تھی۔ ہال میں تالیوں کا شدید شور گونجا تھا۔ ارحام خانزادہ کی بھیجی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ اس کے لب آپس میں سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ It's not possible, she can't do that. She is my woman. She knows me very well. She is well aware for my anger, my madness. She could not do that. ارحام خانزادہ کے بھینچے ہوئے لبوں نے جنبش لی۔ اس کی مضبوط مردانہ بھیجی ہوئی مٹھیوں کی موٹی نیلی رگیں اجاگر ہونے لگی۔ تالیوں کے گونجتے شور میں اس کی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بھی گونجی تھی۔ اور سب کو دیکھتے بھرپور مسکرائی۔ ارحام خانزادہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کی طرف پش تھی۔ وہ پورے کانفیڈنس سے اس بڑے ہال میں چلتی اپنی چیئر کی طرف بڑھی۔ وہ بے حد ماڈرن ڈریس میں ملبوس اب ہیڈ آف ٹیبل کے نشت کے پاس بہت اعتماد سے کھڑی تھی۔ ارحام خانزادہ کی لہو اتری نظریں سامنے کھڑی ہود پر گڑھی۔ اب کی بار اس بڑے سے ہال کی دیواریں ارحام خانزادہ پر دھڑ دھڑ گری تھی۔ اسے اپنا وجود دیواروں کے نیچے دبتا محسوس ہوا۔ کھلے بالوں کے ساتھ، اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ، بے حد ماڈرن ڈریسنگ میں اپنے دہکتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحام کو اب سب کچھ چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شعلہ جوالہ بدن، اس کا قیامت خیز روپ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنے شعلہ جوالہ روپ سے کتنے ہی مردوں کی بے باک نگاہوں کی تسکین بنی ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں سے اب لہو ٹپکنا شروع ہوا تھا۔ ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس پر تھی۔ وہ پورے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل بھی نمایاں ہوا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس ڈمپل کو دیکھنے کی، اس ڈمپل پر اپنے لب رکھنے کی۔ آج ادھر کھڑا ہر مرد اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل دیکھ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ گردن کی نیلی رگیں اجاگر تھی، ماتھے کی گہری وینس بھی نمایاں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ جائے گا۔ آگ کی لپٹیں اسے اپنے گرد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ ارحام خانزادہ کی لہو اتری آنکھیں بھی بے یقین تھی۔ وہ تو اس کے بولے ہوئے ہر لفظ پر استباع سے سر ہلاتے اس کا ہر حکم ماننے کی اس سے یقین دہانی کروا چکی تھی۔ اپنے ہی لفظ ارحام خانزادہ کو سماعتوں میں گونجتے محسوس ہوئے، جن پر اس نے کبھی سر تسلیم خم کیا تھا۔ آئندہ کسی بھی غیر مرد تمہارے ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے۔ تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑو گے، چادر اوڑو گے یا پھر ایسا دوپٹہ اوڑو گے جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ ارحام کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، جس کے ایک بال پر کسی مرد کی نظر گوارا نہیں تھی۔ وہ کتنے ہی مردوں کے درمیان اپنے ننگے سر کے ساتھ کھڑی تھی۔ حویلی میں تو وہ ایک پل کے لیے بھی اپنا دوپٹہ سرکنے نہیں دیتی تھی۔ اتنی فرما برداری دکھا کر وہ کیسے ایسے کر سکتی ہے؟ ارحام خانزادہ نے مضبوطی سے اب ٹیبل کی سطح پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ کیا ان کے بیچ رشتہ صرف ڈر پر مبنی تھا؟ کیا سامنے کھڑی لڑکی نے اسے اپنا کبھی شوہر تسلیم نہیں کیا تھا؟ ارحام خانزادہ نے گہری سانس لیتے ہال کی چھت کو دیکھا تھا۔ ان دیواروں کے ساتھ یہ چھت بھی اسے خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میم، یہ فائل۔ حسن ملک نے اس کے قریب جا کر اسے فائل پکڑائی، جس نے شکریہ کے ساتھ تھامی۔ ارحام خانزادہ نے اب اپنی آنکھیں میچی۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو کئی فٹ کی دوری پر اس پر مدہوشی طاری کر دیتی تھی۔ آج وہ کسی غیر مرد کے قریب کھڑی تھی۔ ارحام خانزادہ کو اپنا آپ کسی آتش گیر مادے کی طرح پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ Please, all of you, sit on your seats. Thanks for such a nice welcome. I'm sure it will great working with you guys. And I would like to say. اور سب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے ہی ارحام خانزادہ کو دیکھ کر اب اسے ہال کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اس پر اپنی لہو اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، اور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا، چہرہ یکدم زرد ہوا تھا۔ اور دل پتھرائی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ وہ مجسم کھڑی بلا اس کے ہینڈسم انسان کو دیکھ رہی تھی، جو زندہ وجود الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ اور نے گہرے سانس لیے تھے، یکدم اسے آکسیجن کی کمی لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنی خون آلود نظریں گاڑے ہوئے تھا، وہی دہشت بھری نظر، وہی قہر بھری نظر جس سے اس کی سانسیں رک جاتی تھی۔
یہ سانسیں آج بھی رک گئی تھی۔ ہور نے گہرے سانس لیتے اپنی دودھیا گردن پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیری تھی۔ اس کی قہر بھری نگاہ اسے ہٹ نہیں رہی تھی، جس میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے کپکپانے پر مجبور کر چکے تھے۔ آئندہ اس کمرے میں بھی اس حلیے میں مت رہنا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں کوئی عورت بھی دیکھے مجھے برداشت نہیں ہے، اور آئندہ تم نے غلطی سے بھی غلطی کی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہور نے کانپتے ہوئے اب ٹیبل کی سطح پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اس کی دہشت بھری لہو اتری آنکھیں کہہ رہی تھی آج وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہور اپنی لرزاہٹ پر بمشکل قابو پاتے کرسی پر بیٹھی۔ سامنے بیٹھے انسان سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ جانتی تھی وہ سلطان شاہ کی بیٹی ضرور تھی، مگر مقابل خدا کے بعد اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ یہاں ہوگا، ورنہ وہ مر کر بھی کبھی یہاں نہ آتے۔ اب تمام حضرات اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ سب کی نظریں ورلڈ کے رچس طاقتور انسان سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی پر تھی۔ سلطان شاہ جتنا بااثر تھا، اس کی بیٹی حسن کی دولت سے اتنی ہی مالا مال تھی۔ سب اس کے حسن اور اس کے باغ کی پہچان سے خائف نظر آ رہے تھے۔ اور سلطان شاہ کے اب گہرے سانس لیتے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میٹنگ ہال میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ سامنے بیٹھا انسان گپ چپ مہر بے لب تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی میں چھپا گہرا طوفان شامل تھا، وہ جو آج سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ مقابل کی سرد سرخ نظریں ابھی بھی اس پر گڑی تھی، اور ان نظروں کی تاب سہنے کے سکت میں نہ تھی۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سامنے پڑی فائل کھولی۔ اسے سب کچھ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ فائل میں لکھے لفظ آپس میں گڑبڑ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ میم، اٹس مائی پلیزر ٹو میٹ ورلڈز ریچسٹ مین، سلطان شاہ's ڈاٹر۔ سرفرازی کی آواز نے ہال میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو توڑا۔ وہ ہور سلطان شاہ کے بے پناہ حسن سے زیادہ ہی امپریس نظر آ رہا تھا۔ سرفرازی کے لہجے میں ٹپکتی حسرت محسوس کرتے ارحام خانزادہ کے سینے میں دہکتی ہوئی آنکھ روشن ہوئی۔ آنکھ کی تپش پیر کے تلووں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی مرد تھا، مرد کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ سرفرازی اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہوگا وہ بخوبی جانتا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی اچھوں کا ایمان ڈگمگا دے۔ پھر سرفرازی جیسا انسان کیا شے تھا؟ سرفرازی کے الفاظ سنتے ہور شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ ورلڈ ریچسٹ مین، سلطان شاہ's ڈاٹر۔ ہور سلطان شاہ کے یاقوتی لبوں سے سرفرازی کے بولے ہوئے لفظوں کو زیر لب دہرایا۔ اس پل اسے احساس ہوا وہ ہور ارحام خانزادہ نہیں، ہور سلطان شاہ ہے۔ سلطان شاہ ورلڈ ریچسٹ مین کی بیٹی۔ وہ حویلی میں رہنے والی مجبور بیکس لڑکی نہیں تھی، جو سامنے بیٹھے ظالم انسان کی پناہوں میں ہر رات سسکتے روتے ہوئے گزارتی۔ اسے اب مقابل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہور سلطان شاہ نے فائل کی سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے اس بلا کے مغرور انسان پر نظر ڈالی، جس کی آنکھوں میں چھائی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہور نے اب فائل بند کرتے ٹیبل پر پوری قوت سے پٹکتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اپنے سامنے پڑے پانی کے گلاس پر اپنی گرفت جمائی تھی، مگر ہور سلطان شاہ نے نظریں نہیں ہٹائی۔ اس کی گرفت گلاس پر بترجیح مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میم، اس فائل میں تمام کمپنیوں کے ساتھ پروجیکٹ کی ڈیل ہے۔ حسن ملک نے ہور کے قریب ہوتے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ ہور نے مسکراتے ہوئے حسن ملک کو دیکھا تھا۔ وہ گلاس ارحام کے ہاتھ میں تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کا زخمی ہاتھ ایک بار پھر سے زخمی ہوا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد نے ٹوٹے کانچ کا شور محسوس کرتے ارحام خانزادہ کی طرف دیکھا، جس کی ہتھیلی سے خون ٹپک رہا تھا۔ ٹوٹے کانچ کی آواز ہور تک بھی بخوبی پہنچی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کانپا تھا، دوسرے پل اسے اپنی پوزیشن، اپنے سٹیٹس کا احساس ہوا تھا۔ ہیڈ آف ٹیبل کی سیٹ پر وہ تھی، سامنے بیٹھا انسان نہیں۔ اس نے ارحام خانزادہ کو مکمل نظر انداز کرتے اپنا ہاتھ حسن ملک کے ہاتھ میں پکڑی فائل کی طرف بڑھایا۔ فائل ہاتھ میں لیتے حسن ملک کا ہاتھ ہور کی انگلیوں کو ذرا سا چھو گیا تھا، بس۔ ارحام خانزادہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتا دھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ہور چیئر پر بری طرح اچھلی تھی، فائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ ماتھے پر شبنم کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس کی ایک ہی دھاڑ پر پسینے میں نہا چکی تھی۔ میٹنگ ہال میں موجود سب ارحام خانزادہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جو اپنی نشست کے پاس کھڑا خوکار نظروں سے ہور سلطان شاہ کو گھور رہا تھا۔ ارحام خانزادہ ایک ہی جسم میں ہور کی طرف بڑھا۔
اور اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ ارحام خاندادہ اپنی وحشی گرفت میں اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ سب کے سامنے چوڑے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ ارحام، ہور کی آواز بلند ہوئی۔ وہ سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے، سب حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ ہال میں موجود ہور کے گارڈز ارحام خانزادہ کی طرف جلدی سے بڑھے۔ ایک گارڈ نے ہور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہور کو چھوتا، ارحام کے بھاری ہاتھ کا مکہ اس گارڈ کے جبڑے پر پڑا۔ آگے مت بڑھنا، چھونا مت اسے، بیوی ہے یہ میری۔ ارحام کی گرجدار آواز میٹنگ ہال میں گونجی تھی۔ میٹنگ میں موجود سب حیران و نظروں سے ارحام خانزادہ کو دیکھتے اس کے الفاظ سنتے بے یقین ہوئے تھے۔ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی ہور سلطان شاہ ارحام خانزادہ کی بیوی ہے۔ وہ گارڈز وہیں رک گئے تھے۔ تعارف ہی بڑا جاندار تھا۔ ارحام خانزادہ ہور کو سرد سرخ نظروں سے گھورتا اس کی کلائی جکڑے میٹنگ ہال سے باہر کی طرف بڑھا۔ ہور نے اس وحشی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ وہ اس وحشی انسان کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے کے غیظ و غضب سے اس کا نازک دل لرز رہا تھا۔ ڈونٹ ہور ڈونٹ، ارحام اس کی کلائی پر اپنی گرفت بڑھائے دبی آواز میں غرایا تھا۔ اس کی سرد سرخ نظر اور گراہٹ اس پر ہور اس پر اس کا خون رگوں میں مجمد ہوا تھا۔ اس کی وحشی گرفت میں اس کی کلائی ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ اور اس کی وحشی گرفت میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مقابل اس کا شوہر تھا، جس کی پاور اور دہشت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ جانتی تھی وہ مر جائے گا، اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ باہر کھڑے ہور کے کچھ اور گارڈز ارحام خانزادہ کی طرف بڑھے تھے، مگر ارحام خانزادہ کی بارو پرسنالٹی اور اس کے ساتھ ہور کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ وہیں پر رک گئے تھے۔ اور ہور سلطان خاموشی سے ارحام خانزادہ کے ساتھ چل رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے تحیر زدہ ہوئے تھے، مگر وہ سلطان شاہ کو انفارم کرنا نہیں بھولے تھے۔ ارحام خانزادہ صرف چہرے کے ساتھ تندور تیز ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ونڈو اسکرین پر نظریں جمائی تھی۔ اس کے بدن میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ ہور اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پائے بیٹھی تھی۔ اس کا موبائل فون وہاں ٹیبل پر ہی چھوٹ گیا تھا، ورنہ وہ سلطان شاہ کو کال ضرور کرتے۔ ارحام خانزادہ کا خوف دل و دماغ پر چھائے اس پر دہشت طاری کر چکا تھا۔ ہور نے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس کی لہو اتری آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی جو اس کا خون رگوں میں جما دیتی تھی۔ میٹنگ روم میں یہ آنکھیں وہ دیکھ چکی تھی، کس طرح خون کی لالی اتری تھی ان میں۔ وہ ابھی تک بے یقین سی تھی۔ ارحام خانزادہ سے وہاں سے لے آیا تھا۔ اس کی اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہاں سے ہی ظاہر تھا کہ وہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے، اور اس پر بھی تو مزاحمت نہیں کی تھی۔ ہر بار کی طرح اس نے اس بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ کیا ارحام خانزادہ اور اس کے بیچ یہ رشتہ اتنا طاقت رکھتا ہے؟ ہور اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی یہ نکاح کا رشتہ طاقت تو بہت رکھتا ہے، ورنہ وہ نکاح کرنے کے لیے اس پر الزام نہ لگاتی۔ اسے مضبوط پناہ چاہیے تھی، جیسے سلطان شاہ کی مضبوط پناہ تھی۔ اتنی ہی مضبوط پناہ اسے مضبوط نکاح کی صورت میں ملنی تھی، اور اسے یہ پناہ ملی بھی تھی۔ ارحام خانزادہ کے لمس نے اسے اذیت دی، بہت اذیت، مگر کبھی اس کے لمس سے کراہت نہیں ہوئی تھی۔ اسے یہ کبھی نہیں لگا وہ کھلے آسمان کے نیچے بے لباس کھڑی ہے۔ ہمیشہ یہی لگا وہ اس کی مضبوط پناہوں کے حصار میں ہے، ورنہ وہ کراہت بھرا لمس وہ آج تک نہیں بھولی تھی جب ماجبین کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے اسے چھوا تھا۔ آج ہی وہ ان کے غلیظ ہاتھوں کا لمس اپنی کلائی پر محسوس کرتے وہ مرنے والی ہو جاتی تھی۔ پاس بیٹھے ستمگر نے اسے کہاں کس انداز سے نہیں چھوا تھا، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے اس لمس سے نفرت نہیں ہوئی تھی۔ ہور نے گہرے سانس لیے، مگر ارحام خانزادہ کی قربت میں گزرے لمس کی اذیت آج بھی تھی، جو وہ کبھی کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی۔ مقابل بھول بھی جائے وہ ان اذیت کے لمحوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس رات کا ایک ایک پل اس کا خون رگوں میں جما دیتا تھا۔ اسے ارحام خانزادہ کے وہاں آنے کی خبر ہوتی تو وہ کبھی یہ لباس نہ پہنتی، بلکہ آتی ہی نہ۔ اسے پتہ نہیں تھا ارحام خانزادہ ان کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے، یا پھر ارحام سلطان شاہ کو پہلے سے جانتا ہے۔ ہور نے اب بہتے آنسوؤں سے ارحام خانزادہ کو دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارحام کی فولڈنگ آستینوں سے اس کی کلائیوں کی نیلی رگیں ظاہر ہوتے اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہی تھی۔ کوٹ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ اس کی کلائیوں کی ابھرتی رگیں دیکھ کر ہور نے خوف سے ہچکی بھری۔
اس کی ہچکی پر ارحام خانزادہ نے قہر بار صرف نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکتے ہور کی طرف جھکا۔ وہ سہمتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ اپنی کرسٹل شفاف براؤن بڑی بڑی آنکھوں سے سہمتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ خبردار، یہ ڈرنے کا جھوٹا ناٹک کیا مجھ سے۔ وہ اس پر جھکے تیش و اشتعال سے غرایا۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں، وہ اس کی سانسوں کی انگارہ تپش پر اس کی زبان سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوتے حلق میں پھنسے تھے۔ تم ایک جھوٹی مکار لڑکی ہو۔ تمہارا سب کچھ جھوٹ ہے حور۔ تم کل بھی جھوٹی تھے، تم آج بھی جھوٹی ہو۔ تمہارے چہرے پر چھایا میرا ڈر وحشت سب جھوٹ ہے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ حور اس کے چلانے پر اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنی چیخ گلے میں گھونٹ چکی تھی۔ ڈونٹ پریٹینڈ لائک یو آر مائی اوبیڈینٹ وومن، نان سینس بل شٹ وومن۔ ارحام خانزادہ اس کی سیٹ کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے غرایا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اسے گالی دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی قربت کے لمحات میں بھی اس سے ان لفظوں سے نہیں پکارا تھا۔ لفظ اذیت ناک ہوتا تھا مگر لفظ حقیر نہیں ہوتے تھے۔ اور اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ می لائک دس اپیتھیٹک وومن۔ ارحام خانزادہ اس کے اس طرح دیکھنے پر غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ وہ جس طرح کے لباس میں اس کے سامنے تھی، اس کی بیوی اس کی عزت ہونے کے باوجود بنا اس کی پرواہ کیے اس طرح کتنے غیر مردوں کے درمیان بنا کسی ملال کے کھڑی تھی۔ یہ اس کی حور نہیں تھی۔ اسے اب مقابل کا رنگ فیک اور جھوٹا لگ رہا تھا۔ حور اب روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کی بہتی آنکھوں کو دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھتا پیچھے ہوئے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے وہ گہرے سانس لیتے حور خود پر قابو پانے لگا۔ گاڑی میں گونجتی اس کی دبی دبی سسکیاں اسے مزید اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ سنیں جی، اب نیکسٹ ایپیسوڈ جب ہی ہوگا جب آپ لوگ اس پر اچھے سے اچھے لائک کمنٹس کریں گے، اس پہ اچھا رسپانس آئے گا۔ رات کو 9 بجے پھر آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈ ملے گی۔ مے بی وہ 2 گھنٹے کی ہو اور 2 گھنٹے سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کس طرح سے اس ویڈیو کو ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔